بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی بندہ بار بار استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے دل سے گناہ کی محبت ختم کرنے لگتا ہے اور دل کی نرمی حاصل کرتا ہے۔ استغفار سے نہ صرف موجودہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں بلکہ آئندہ آنے والی آزمائشوں کے لیے بھی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں سکون اور نجات چاہتا ہے، لہذا دنیا میں اگر سکون چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، اور آخرت میں نجات چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت بڑھا دو، اللہ سے دل کی بات کرو، وہی رحیم اور شفیق ہے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا بھی صدقہ دو گے تو بےپنا سکون پاؤ گے۔ انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اس کے سامنے رب کا ذکر کریں اور رب کے سامنے اس کا ذکر کریں۔ سفید کپڑے پہننا ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی علامت ہے۔ خوبصورت اخلاق اور نرم مزاجی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اکثر زیادہ نرم مزاج اور خوش اخلاق اور خاموش ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت بنا لیتے ہیں وہ دنیا کی کسی بھی حالت میں خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو ضرور صبر عطا کرتا ہے جو ہر غم اور ہر درد کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب ہم سچائی سے محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا نہیں، تب زندگی کا اصل سبق ملتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ وہ رشتے لاجواب ہوتے ہیں جو احسان کی بنیاد پر نہیں بلکہ احساس کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ مشکل کی رات چاہے جتنی لمبی ہو لیکن فجر کی اذان ضرور طلوع ہوتی ہے۔ مسجد میں شرارتی بچوں کو نظر انداز کیا کریں، کیونکہ یہی بچے کل دین کا علم اٹھائیں گے۔ شہادت کا سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کی محبت کے لیے نفس کی قربانی دینا ہے۔ محبت ایسا جذبہ ہے جو انسان کو فنا ہونے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے انسان کو کئی غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں کرنا بری بات نہیں، کیونکہ یہی غلطیاں انسان کو پختگی سیکھنا اور شعور کی طرف لے جاتی ہے۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے درد کو محسوس کریں اور مرجھائے چہروں پر مسکراہٹ لے آئیں۔ زندگی ایک انجان کتاب کی مانند ہے جس کے اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کوئی نہیں جانتا۔ کسی انسان کی اصل پہچان اس کے عہدے سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ کردار ہمیشہ محبت اور خلوص اور احساس سے بنتا ہے۔ دل ایک قیمتی چیز ہے، اس میں صرف انہیں جگہ دینی چاہیے جو اس کے قابل ہوں اور جو وہاں رہ کر اس کی قدر کریں۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ اس چیز کو محسوس کریں جو آپ کو جینے کا احساس دے۔ ہر وہ شخص خوبصورت ہے جو آج کے خود غرض زمانے میں بغیر کسی مطلب کے اپنائیت سے لبریز بات کرے اور اداس چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ میری پسند دوسروں سے مختلف ہے، مجھے وہ چیزیں پسند آتی ہیں جن کا ملنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ انہی میں اصل کشش ہوتی ہے۔ جب خدا انسان کو صبر عطا کرتا ہے تو وہ اس شخص کو بھی دل سے نکال دیتا ہے جو کبھی جان سے پیارا تھا۔ رشتے کم ہوں تو بہتر ہے، لیکن وہ ہوں جنہیں دل سے نبھایا جائے، وقت اور حالات کی نہیں، محبت اور وفا کی بنیاد پر باندھا جائے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ اور پیار کرنے والا دل ہو تو انسان کی بھول بھی معاف کر دی جاتی ہے اور دل پہلے سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ جو انسان آنسوؤں کی تکلیف کو سمجھتا ہے وہ کسی کو آنسو دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم جس قدر اپنی ذاتی زندگی دوسروں کو کم دکھاتے ہیں، ہماری زندگی اتنی ہی سکون سے بھر جاتی ہے اور خوبصورت بن جاتی ہے۔ سچا رشتہ وہی ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، نہ کہ وقتی ضرورت اور مفاد کے تحت۔ اگر کسی انسان کا کردار خوبصورت ہو تو لوگ چاہیں اسے چھوڑ دیں لیکن اسے بھول نہیں پاتے۔ اللہ جسے محبت کرتا ہے اسے آزمائشوں سے گزار کر کامیاب بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ پر مکمل یقین رکھو تو میں تمہیں مصیبتوں سے ضرور نکال دوں گا۔ اللہ وہ ذات ہے جو دلوں کی خاموشی کو بھی سن لیتا ہے، وہ پکارنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ اللہ تمہیں اتنی خوشیاں دے کہ تم اپنی ساری اداسیوں کو بھول جاؤ۔ حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عزت اور بلندی اور کامیابی صرف اللہ کی عطا سے ہے۔ ایمان کا مطلب ہے وہ چیز بھی مانگنا جس کی امید دنیا نہیں دیتی، لیکن تم اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہو۔ کسی انسان پر زیادہ بھروسہ مت کرو، کیونکہ انسان بدل سکتا ہے لیکن اللہ اگر آزمائے تو وہ ضرور نوازتا بھی ہے۔
مایوس نہ ہونا، اللہ اس بار بھی تمہیں تمہاری امید سے بڑھ کر عطا کرے گا جیسے پہلے دیا تھا۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے اندر جھانکنا ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان کو پہلے خود کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ جب کچھ عطا کرتا ہے تو صرف بہتر نہیں، بہترین عطا کرتا ہے۔ دنیا کے تمام دروازے بند ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ رکھو تاکہ مشکل وقت میں کام آئے، مگر میں کہتا ہوں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، مشکل وقت ہی نہیں آئے گا۔ اے اللہ، جب تک زندہ ہوں مجھے تیرے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو ہم راتوں رات توبہ اور عبادت میں لگ جائیں گے اور سجدہ گاہیں کم پڑ جائیں گی۔ اگر تمہارے قدم زمین پر نشان چھوڑتے ہیں تو تمہاری زبان سے نکلے الفاظ لوگوں کے دلوں پر اثر چھوڑنے چاہئیں۔ پھول کی خوشبو چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق کی خوشبو انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ تمہاری محفل اور تمہاری گفتگو اور تمہارے حلقے غیبت سے پاک ہوں، کیونکہ ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرنا ایک منفی رویہ اور ناپسندیدہ عادت ہے۔ جب انسان بے نیاز اور مثبت سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اسے بے پناہ سکون ملتا ہے۔ اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ وہ ایک قطرہ مانگنے پر بھی تمہیں سمندر عطا کر دیتا ہے۔ کائنات کی سب سے قیمتی چیز احساس ہے، اور بدقسمتی سے اکثر لوگوں کے پاس یہی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو کبھی مت کھونا جو دوستی کو خون کے رشتے سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ قید صرف پنجرے میں نہیں ہوتی، بعض اوقات دل میں بھی اتر جاتی ہے۔ دکھ اور درد اور تکلیف اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ رہنمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جب زیادتی کی حد ہو جائے تو بس اتنا سوچ لو، جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بڑی بے نیاز ہے۔ معافیاں غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا حساب وقت خود لیتا ہے۔ ناکام لوگ ہمیشہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، کامیاب لوگ راستے بناتے ہیں۔ کامیابی ایک دن کا کھیل نہیں، یہ برسوں کی قربانی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ چھوٹی کامیابیاں بڑی کامیابی کا راستہ بناتی ہے۔ راستے طے کیے جاتے ہیں اور فاصلے سمیٹے جاتے ہیں۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اسی سے دعا مانگو کہ وہ سکون عطا کرے۔ شریر لوگ پاکیزہ لوگوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہر کوئی دوسروں کو اپنی فطرت سے پرکھتا ہے۔ تلخ ہونا منافق ہونے سے بہتر ہے۔ معاف کر دینا بڑائی ہے، لیکن ہر ظلم معافی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر مایوسی انسان کے دل میں ہو تو سب کچھ بے معنی لگتا ہے، ورنہ ہر حال میں ہمت ہوتی ہے۔ تکلیف وہی بہتر ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے۔ جب آپ اپنی ذات کو وقت دیتے ہو تو اصل میں اپنے وجود کا حق ادا کرتے ہو۔ اپنی قدر کرنا سکون کی پہلی سیڑھی ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولے تاکہ لوگ ہنسیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب سے بہتر فیصلہ وہی کرتا ہے۔ انسان کی ساخت بہترین ہے، کیونکہ اسے رب نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ سچائی اور وقار وہ دولت ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ جو بھی مل جائے اسی پر شکر کرو، ہو سکتا ہے وہ بھی تمہاری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم سب خاک ہیں اور خاک پر ہیں اور خاک میں ہی مل جانا ہے۔ جن پر تم حسد کرتے ہو سکتا ہے وہ دل میں ٹوٹ چکے ہوں۔ سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انسان معاشرے میں رہ کر بھی کچھ نہ بدل سکے۔ رب کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر خوشی کی دعا مت مانگو۔ وراثت صرف مال نہیں، کردار اور ظرف اور اخلاق بھی وراثت ہوتے ہیں۔ اللہ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ جو سیکھتا نہیں اور جو تدبر نہیں کرتا وہ دوسروں سے برتر کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے لوگ آپ کی بات نہیں، آپ کی حیثیت دیکھتے ہیں۔ الفاظ بھی تحفے ہوتے ہیں جو کسی کو جینے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ تعلیم یافتہ ماں ایک پوری نسل کو سنوار سکتی ہے۔ محنت کا صلہ رب دیتا ہے، وہ جب بھی دیتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ضمیر وہ آسمانی نعمت ہے جسے کبھی کھونا نہیں چاہیے۔ جو آگے نہیں بڑھتا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دنیا میں خوبصورت وہ چہرہ ہے جسے مشکل میں پکارنا آسان ہو۔ دنیا کے شور اور شعور میں صرف ایک حرف کا فرق ہے، اور وہ عین ہے جس سے علم بنتا ہے۔ شکر کا مطلب صرف خوشی میں شکر نہیں، مشکل میں بھی رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ تعلیم وہی ہے جس کی آپ کی زبان اور لہجے اور ظرف میں جھلک نظر آئے۔ بھوک سب کچھ مار دیتی ہے، چاہے وہ علم ہو اور عقل۔
جو چیز آپ کو خوشی دیتی ہے اسے نظر انداز مت کریں۔ زبان کی تلخی اگر ادب سے باہر ہو جائے تو جیتی ہوئی بازی بھی ہار جاتی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے۔ ظالم کو ظلم سے نہ روکنا سب کے لیے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ مصروف رہنا دل اور دماغ کی سب سے آسان دوا ہے۔ اللہ کے ذکر میں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مسلسل ہو اور چاہے تھوڑا ہو۔ وقت بہت سی مشکلات کا علاج ہوتا ہے۔ اجنبی بن کر رہنے میں سکون ہے کیونکہ پہچان والے زیادہ دکھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ خوبصورت جگہوں کی تلاش میں رہتے ہیں جبکہ کچھ لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہی جگہ خوبصورت بن جاتی ہے۔ اصل خوبصورتی چہروں میں نہیں رویوں میں ہوتی ہے۔ لوگ وہی سب سے خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا ہو جائے اور روح کو سکون ملے۔ مسکراؤ کیونکہ تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے کہیں بڑا ہے۔ دنیا کے سارے راستے بند ہو سکتے ہیں لیکن رب کی رحمت کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں لیکن محبت کا سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں بانٹنے سے کسی کا کچھ کم نہیں ہوتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ان دونوں کو ہمیشہ سخاوت سے بانٹتے رہو۔ اگر کسی چیز کی قدر نہیں کرو گے تو یاد رکھو خدا اسے تم سے چھین بھی سکتا ہے، چاہے وہ رزق ہو اور محبت ہو، نصیب ہو یا کوئی انسان۔ زندگی ایسے جیو کہ اگر کسی کی کہانی کا کردار نہ بن سکو تو کم از کم کسی کی دعا کا سبب ضرور بن جاؤ۔ مجھے معلوم نہیں کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، مگر میری نظر میں وہ شخص اچھا ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر کوئی تمہاری فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی بہت ہیں اور فکر کرنے والے بہت کم۔ محبت اور نفرت میں فرق صرف احساسات کا ہوتا ہے، ورنہ دونوں ایک ہی دل سے جنم لیتے ہیں۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ ہر حال میں مسکرانا ہے، کیونکہ مجھے اپنے رب کی عطا پر کامل یقین ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے تم صبر کرو میں تمہیں وہ عطا کروں گا جس کے لیے تم آزمائے جا رہے ہو۔ بے شک جو کچھ میرا رب کرتا ہے وہ ہمیشہ میرے لیے بہتر ہوتا ہے، چاہے میں اس وقت اسے سمجھ نہ پاؤں۔ جو دشمن چھپ کر وار کرتا ہے وہ اب کی طاقت سے نہیں اب کے صبر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اپنوں میں دشمن چھپا ہو تو بدلہ لینا نہیں خود کو بلند رکھنا اصل جیت ہوتی ہے۔ ہر زخم کا علاج ہوتا ہے مگر اپنوں کی چالاکی وہ زہر ہے جو صرف خاموشی سے بے اثر کیا جا سکتا ہے۔ بعض رشتے دشمنی میں اس قدر ماہر ہو جاتے ہیں کہ ان سے دور رہنا ہی عزت کا تحفظ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی دل میں نفرت رکھ کر مسکرا رہا ہے تو اسے آپ کی خاموشی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ دشمن اگر گھر کے اندر ہو تو لڑنے کی بجائے اتنا اچھا بن جاؤ کہ اس کی نفرت اسے خود ہی کھا جائے۔ کچھ دشمن سامنے وار کرتے ہیں اور کچھ اپنوں کے چہرے میں چھپ کر، لیکن دونوں کو وقت ہی شکست دیتا ہے۔ جو لوگ اب کے خلاف بولتے ہیں ان سے کبھی مت لڑنا بلکہ اتنے باوقار بن جاؤ کہ ان کی آواز خود خاموش ہو جائے۔ دشمنی کا جواب بدلا نہیں ہماری ایسی بلندی ہوتی ہے جہاں ہمیں پہنچا دیکھ کر دشمن خود کو نیچا محسوس کرے۔ کچھ دشمن وہ ہوتے ہیں جو آپ کی مسکراہٹ سے جلتے ہیں، ان کے لیے آپ کی خوشی ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ اگر دشمن چھپا ہوا ہو اور وہ دشمن گھر کا ہی فرد نکلے تو اسے سیدھے انداز میں نقصان پہنچانے اور جھگڑا کرنے کی بجائے دانشمندی، صبر اور حکمت سے سبق سکھانا بہتر ہوتا ہے۔ ایسے 5 مؤثر اور باوقار طریقے ہیں جن سے آپ ایسے دشمن کو سبق سکھا سکتے ہیں اپنی عزت اور سکون کھوئے بغیر۔ نمبر 1، خاموشی کے ہتھیار سے وار کریں۔ ایسے افراد آپ کی توجہ اور رد عمل کے بھوکے ہوتے ہیں۔ ان کی باتوں کا جواب نہ دے کر ان کے سامنے خاموشی اختیار کر کے آپ انہیں بے بس کر سکتے ہیں۔ خاموشی ایسے موقع پر طاقت کا اظہار ہے، کمزوری کا نہیں۔ نمبر 2، دشمن کو اسی کے جال میں الجھا دو۔ جب کوئی آپ کے خلاف سازش میں مصروف ہو تو آپ کا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ خود کو اپنی ذات کی تعمیر میں مصروف کر لے۔ اسے شک بھی نہ ہو کہ آپ جان چکے ہیں مگر وہ اندر سے پریشان ہو جائے کہ یہ خاموش کیوں ہے۔ ایسا الجھاؤ دشمن کو بے بس کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اپنی خوشی کو دشمن کا جواب بنائیں۔ دشمن کی سب سے بڑی شکست یہ ہے کہ آپ خوش رہیں، مطمئن اور پرسکون رہیں۔ وہ آپ کو توڑنا چاہتا ہے، آپ کو بکھرتا دیکھنا چاہتا ہے۔
جب آپ اس کی توقع کے خلاف خوش رہتے ہیں تو وہ خود اپنے حسد کے بوجھ تلے دبنے لگتا ہے۔ نمبر 4، دعا اور ذکر سے دشمن کے خیمے ہلانا۔ سورت فلق اور سورت ناس اور سورت بقرہ کی آخری آیات روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ وہ تلواریں ہیں جو بولے بغیر دشمن کے دل کو کاٹتی ہے۔ ان آیات سے ایسی حفاظت ملتی ہے کہ دشمن خود اپنی چال میں پھنس جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر وہ اب سے جلن رکھتا ہے تو وہ اب جیسا بننا چاہتا ہے مگر بن نہیں پاتا، لہذا اپنی زندگی کو سنوارو، علم اور اخلاق، گفتار اور عبادت اور کام میں ایسی بلندی لاؤ کہ وہ خود کو اب کے سامنے چھوٹا محسوس کرے۔ نمبر 6، اس پر اعتماد ختم کر دو مگر عزت ختم نہ ہونے دو۔ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرو مگر زبان اور رویے میں شائستگی رکھو۔ یہ رویہ ایسا زہر ہوتا ہے جو دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ بے عزتی کے جواب میں بے ادبی کی امید رکھتا ہے، اور جب آپ وقار سے جواب دیتے ہیں تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، حالات کے سپرد کرو، وقت اسے تگڑا جواب دے گا۔ وقت سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے، بس اپنے کام اور دعا، اخلاق اور رویے پر توجہ رکھو۔ ایسا دشمن جب دیکھتا ہے کہ اس کی ہر کوشش کے باوجود اب مضبوط ہو رہے ہیں تو وہ بدل جاتا ہے اور یہ خود مٹ جاتا ہے۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو، اور دل سے مانگو، کیونکہ صرف وہی ہے جو تمہاری دعاؤں کو پورا کر سکتا ہے۔ جب کوئی دعا اللہ پوری کر دے تو دل کو عجیب سا سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، میں بہت خطا کار ہوں، میری تمام خطائیں بخش دے۔ اے اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، میرے تمام گناہ بخش دے۔ اے اللہ، میں بڑا سیاکار ہوں اور نادان ہوں۔ اے اللہ، میری تمام نادانیوں کو معاف فرما دے، اپنا فضل فرما دے اور اپنا کرم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔